11 بجنے والے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے ایک تعداد تیاری کر. میں ابھی فیس بک پر اپنا لائیو تھوڑا سا کر آیا ہوں ہفتہ وار اجتماع کے بعد. ان کو بھی پیغام دے کر حاضر ہوا ہوں کہ یار آپ بھی تھوڑا دعوت دو اور سب کو مدنی چینل پر جمع کریں. میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی دعوت دیں, سب کو مدنی چینل پر جمع کریں. اگر کوئی یہ سب اچھا فیملی کے ممبر بیٹھے, بلا تو لے بیٹا ذرا آؤ دیکھو دیکھو یہ کہہ کیا رہا ہے مولانا, یہ دعوت دینے والا کہہ کیا رہا ہے, بیٹا دیکھو تو سنو تو صحیح, یہ کیا سمجھا رہا ہے ہمیں, یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور یہ کیوں روک رہا ہے, اس کے روکنے کی وجہ کیا ہے. یہ تو ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے روک رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے جو بھی پلاننگ کی ہے باہر نکلنے کی یا انڈور یا آؤٹ ڈور واٹ ایور, بٹ واٹس دا پرپز, مقصد کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا اس عمل کے ذریعے آپ رب کی رضا پالیں گے یا ناراضی, اس عمل کے ذریعے جنت کی طرف جائیں گے جہنم کی طرف. سوچئے پلیز, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں پڑتی, نہ ایسا نہ کریں یار, کہ سمجھ نہیں پڑتی. سمجھ کیوں نہیں پڑتی یار, آپ کو ٹھنڈے گرم کی سمجھ پڑتی ہے, آپ کو پانی اور شربت کی سمجھ پڑتی ہے, آپ کو چائے اور پانی کی سمجھ پڑتی ہے, آپ کو دودھ اور لسی کی سمجھ پڑ جاتی ہے جب کوئی دونوں سفید ہوتے ہیں, نمکین اور میٹھی لسی کی آپ کو سمجھ پڑتی ہے, ٹیسٹ کی آپ کو سمجھ پڑتی ہے, بلیک اینڈ وائٹ کی آپ کو سمجھ پڑتی ہے, ساری تو سمجھ پڑتی ہے. سردی میں یہ کرنا, گرمی میں یہ کرنا, ساری تو سمجھ آتی ہے. یہ سمجھ کیسے نہیں آتی, سمجھ آتی ہے. شیطان نے ہم پر گویا کہ جیسے غلبہ کر لیا, ہماری نفس ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے, اور پھر کوئی بد نگاہی کی طرف جا رہا ہے, کوئی بے پردگی کی طرف جا رہا ہے, کوئی گھومے گا باہر, دیکھو کہاں ہیں لڑکیاں, کہاں ہیں ہلڑ بازیاں, کہاں ہیں گانے باجے, کہاں رات کو 12 بجے کے آس پاس لڑکے نوجوان روڈوں پر کھڑے ہو کر گاڑیوں کے دروازے کھول کر ہلڑ بازی کرتے ہیں, ناچتے گاتے ہیں, اور جناب وہ پتہ نہیں یہ جا رہا ہے تو یہ آ رہا ہے, تو ایسا کون سا جا رہا ہے, ایسا کون سی شے آ رہی ہے جس کے لیے تمہیں گانا گانا ضروری ہے, ناچنا ضروری ہے, تمہیں شراب پینا ضروری ہے, تمہیں بدنگاہی کرنا ضروری ہے, تمہیں مطلب کہ اس طرح بے شرمی بے حیائی کے کام کرنا ضروری ہے. اس کی تو ویسے اجازتیں نہیں ہیں. ایسا کیا ہونے جا رہا ہے, مجھے بھی تو سمجھائیں آپ, ایسا کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. ایک سال جا رہا ہے, ایک سال آ رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے. یہ سال جسے کورونا سے نام سے یاد کیا جائے گا, کووڈ-19 کو 2020 سے یاد کیا جائے گا, اور ابھی بھی کون سا یہ کووڈ-19 چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کورونا, جو پہلے سے زیادہ تیز ہو کر, پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر دوبارہ ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ داخل ہوا ہے. اتنا تھریڈ ہے اس کا, نظر نہیں آ رہا لوگوں کو, بڑے بڑے دماغ فیل ہو گئے. کون ہے جو تمہیں اور ہمیں کووڈ اور کورونا سے بچائے گا سوائے رب کے. دعا کریں نا, یا اللہ یہ جو 2020 ہماری معیشت کی تباہی, معیشت کی بربادی, ہمارے معاشرتی معاملات کی تباہی اور بربادی, اور ہمارے اتنی زندگی کے معاملات کی وہ بربادی کا سبب بنا, یا اللہ اس کے جاتے ہی یہ بلا اور یہ وبا بھی چلی جائے, مولا آنے والا سال خیر کا سال کر دے. بیٹھے نا, اللہ سے دعا کریں. اگر کرنا ہی ہے کسی کے جانے اور کسی کے آنے کا معاملہ کرنا ہی ہے تو کوئی دعا کے ذریعے کر لیں. ہمارے اذان ہوتی ہے کورونا کے تعلق سے روزانہ, آج بھی اذان ہوگی, لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اذان 12 بجے کے آس پاس دیں, کہ اذان دیتے ہوئے ہی ہم 2021 میں داخل ہو جائیں. ہماری کوشش یہ ہے آج کہ آج کی ہماری جو اذان ہے کورونا کے تعلق سے یہ ایسے وقت میں دی جائے. اور میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آج آپ سب نے اذانیں دینی ہے اپنے گھر کے اندر, جہاں جہاں آپ ہیں, جہاں جہاں سن رہے ہیں, آپ سب نے اذان دینی ہے. انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہ تو ہم موقع دیں گے کہ آپ بھی اذان دیں. اور اس طرح مطلب کہ دعوت اسلامی ہمیں ایک موقع فراہم کر رہی ہے. یہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے کہ جو ہم جمع ہو جائیں, لیکن جسٹ اتنی سی بات ہے کہ ہم نیکی کی دعوت کے ذریعے, مدنی مذاکروں کے ذریعے کسی بھی طرح سے ہم آپ کو کسی طرح انگیج کر لیں. ہم تو میڈیا کے ذریعے بھی انگیج کر رہے ہیں, ویری سوری ٹو سے, تاکہ آپ دائیں بائیں نہ جائیں, کیونکہ باہر کچھ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ گھر کے اندر بھی کوئی بندہ چاہے تو اہتمام نہیں کر سکتا. ٹی وی کی اسکرین بھی آپ کو ناچنا گانا دکھاتی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے, فلمیں ڈرامے دکھاتے تو کوئی تعجب نہیں ہے, بے پردگی کرواتی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.